محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے ارمغان نیاز میں محبتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ جمعۃ المبارک کے یوم سعید میں اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے براجمان ہیں۔ اللہ پاک ان لمحات سعید کو ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنائے، آمین۔ گزشتہ دو جمعۃ المبارک میں اور آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اولاد کی تربیت کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور انسان کو تخلیق کرنے کے بعد اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی، فرض ہائے منصبی اسے عطا کیے۔ ان فرائض میں سے جہاں دیگر ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں، وہاں اولاد کی تربیت کی ذمہ داری بھی اس پہ فرض کی گئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا میں آ کے بے شمار چیزیں سیکھتا ہے، اور دو طریقوں سے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ ایک تو وہ والدین کی تربیت سے سیکھتا ہے، اور دوسرا وہ خود ٹھوکریں کھا کھا کے سیکھتا ہے۔ لیکن جو چیزیں والدین سے بچہ سیکھتا ہے وہ ایک تو دیر پا بھی ہوتی ہیں اور جلدی بھی سیکھ جاتا ہے، اور غلطیوں کا اس میں امکان بھی کم ہوتا ہے۔ لیکن جو چیزیں بچہ خود سیکھتا ہے اس میں ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، اس میں غلطیاں بھی کرتا ہے، ایک غلطی، دوسری غلطی، تیسری غلطی، غلطی کر کر کے پھر وہ پیک پہ پہنچتا ہے، اور ٹھوکریں کھا کھا کے پیک پہ پہنچ کر وہ اس سے ایک نتیجہ اور پیغام اخذ کرتا ہے، اور اس پیغام کو اپنی زندگی کا ماخذ اور مرجع بناتا ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے جو والدین ہیں وہ ایک مربی کی شخصیت رکھتے ہیں۔ مربی یہ رب سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے تربیت کرنے والا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے رب۔ تو والدین بھی اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، تربیتی مراحل سے گزارتے ہیں۔ اس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مالی ایک پودا اگاتا ہے، پھر اس کی 2-3 دنوں کے بعد گودی بھی کرتا ہے، اس کو پانی بھی دیتا ہے، اور اس کو ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کے بھی رکھتا ہے تاکہ یہ سیدھی رہے، یہ ادھر ادھر ٹیڑھی نہ ہو۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح مالی اس درخت کے لیے مربی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک تنا جس کو اس نے زمین کے اندر کاشت کیا تھا وہ ایک عظیم الشان درخت بن جاتا ہے، اور سایہ فگن پھلدار اور پھولدار درخت کی حیثیت میں سامنے آتا ہے۔ تو اس طرح والدین بھی اولاد کے لیے مربی کی حیثیت رکھتے ہیں، اپنی اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں، اس کی کمی کوتاہیوں کو تراشتے ہیں، ایک پتھر کو ہیرا بنانے کے لیے اپنی محنت کو بروئے کار لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جہاں والدین پر تربیت کی ذمہ داری ہے، وہاں پہ دیکھا جائے تو والدین میں سے جو سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے تربیت کی، وہ ماں کو دی گئی۔ ماں پر زیادہ عمل درآمد ہوتا ہے کہ وہ بچے کو اپنے دینداری کی تربیت سکھائے، کیونکہ وہ انگلش کا مقولہ ہے نا جی، چلڈرن آلویز
کاپی دیئر پیرنٹس. چلڈرن جتنے بھی ہوتے ہیں، بچے جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ والدین کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں. اگر والدہ قرآن پاک کو کھولے گی تو ہی بچہ قرآن پاک کو کھولے گا. اگر والدہ نماز پڑھے گی تو ہی بچہ نمازی بنے گا. میرے کلاس فیلو ہیں، جہلم کے اندر ہوتے ہیں، ان کے ایک دوست ہیں، وہ اپنے دوست کا، وہ میرے دوست واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ چیف انجینئر ہیں منگلا ڈیم پہ. وہ واقعہ سنا رہے تھے کہ وہ چیف انجینئر صاحب کہتے ہیں میری عادت ہے جب میں فون اٹھاتا ہوں تو اپنی پہچان کروانے کے لیے کہتا ہوں ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ، میں چیف انجینئر منگلا بات کر رہا ہوں، آپ کون، تاکہ تعارف ہو جائے. تو وہ واقعہ اپنا خود سناتے ہیں، میرے دوست نے مجھے سنایا کہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ 3.5 سال کا تھا. ایک دن میں نہا رہا تھا تو اچانک میرا فون بجا اور بچہ دوڑ کے فون کے پاس گیا اور اس نے فون اٹھاتے ہی کہا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. اب دیکھیں بچے نے اس کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تھا، بچے کو اس کا مفہوم کا پتہ نہیں تھا کہ میں کیا رہا ہوں، لیکن بچے نے سنا تھا کہ میرا والد ہمیشہ یہی کہتا ہے. تو بچے کو پتہ بھی نہیں تھا تو اس نے بھی فوراً کہا کہ ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ. تو یہ جو انگلش کا اصول ہے چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، کہ چلڈرن والدین کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نمازی بنے تو اس کے لیے اپنے آپ کو نمازی بنانا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر بھی صبر و تحمل پیدا ہو تو آپ کو بھی صبر و تحمل کا پیکر بننا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اخلاقی تربیت کا ایک مرجع اور مرکہ بنے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو انسان کو اپنے آپ کو اخلاق کا منبع بنانا پڑے گا. اللہ اکبر. وہ مائیں بھی کتنی عظیم تھی جو اپنی اولاد کو بڑے ہی عظیم الشان مراحل میں جا کر تربیت کرتی. اللہ اکبر. اور تربیتی مراحل میں ہمارے ہاں آج سب کچھ فوکس جو ہے وہ دنیا داری پہ ہے، دین داری پہ ہمارا فوکس نہیں ہے. لیکن اصل تربیت میرے بھائی دیکھیں یہ آج ہمارا آج ہے جیسے چل رہا ہے، لیکن بچے ہمارا کل ہیں. اگر ہم کل کے لیے ان کو اچھی تربیت اور انہیں اچھی پرورش کے تحت انہیں پروان چڑھائیں گے یہ ہمارے لیے اپنے لیے فائدہ مند ہے. بچوں کی اچھی تربیت دنیا کے اندر بھی بے شمار عزتوں کا سبب ہے اور آخرت میں بھی بے شمار عزتوں کا سبب ہے. ایک نام آپ نے سنا ہے حضرت عبد الرحمن فروخ رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بیٹے گزرے ہیں حضرت ربیہ رائی رضی اللہ، مدینہ پاک کے محدث تھے. دیکھیں ہمارے اس وقت کی مائیں اپنے بیٹوں کو پروان کیسے چڑھاتی تھی، تربیتی مراحل سے کیسے گزارتی. حضرت عبد الرحمن فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے گزرے ہیں اور یہ عہد بنو امیہ میں یہ جہاد کرنے کے لیے چلے گئے اور اس نوعیت میں گئے کہ ان کے گھر کے اندر بچے کی ڈلیوری کے آثار تھے، بچے کی ولادت ہونے والی تھی. بیوی کو 30,000 دینار دیے، یہ اپنے پاس رکھو اور میں جہاد کے لیے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے جا رہا ہوں. اس وقت اتنا جدید ٹیکنالوجی کا نظام نہیں تھا کہ فون پہ ہیلو ہا ہو جاتی، یا خط و خطابت کا معاملہ بھی بڑا لمبا ایک لنتھی پروسیس ہوتا. تو حضرت عبد الرحمن فروخ رضی اللہ تعالیٰ، اور عالم یہ ہوتا ایک جگہ کو فتح کرتے تو اس سے آگے پھر بڑھتے چلے جاتے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جگہ کو فتح کر لیتے بس 80 بڑے کچھ بن گئے ہیں، جی نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش میں. حضرت فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال بیت گئے. کتنا عرصہ جی؟ 27 سال آپ دین اسلام کی بلندی کے لیے آپ جہاد کے لیے گئے تو 27 سال بیت گئے. اور اس بات کو سیر اعلام النبلاء کے اندر حضور سید اعلیٰ حضرت نے کوٹ کیا، اور اسی بات کو موطا امام مالک کے اندر حضور سید امام مالک نے کوٹ کیا. دیگر
کتب سیرت اور کتب تواریخ کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے۔ 27 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے۔ اس وقت تک آپ کا ایک بیٹا ہو گیا تھا جو شباب کے عالم کو اللہ نے بڑی عزتیں بڑی عظمتوں سے نواز رکھا تھا۔ وہ آگے آپ واقعہ سنیں گے تو پتہ چلے۔ حضرت عبد الرحمن فروخ دروازے پہ آئے، دکل باب کیا، سواری پہ سوار تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا۔ تو آپ کے بیٹے نے حضرت ربیہ رائی نے دروازہ کھولا تو حضرت فروخ اندر آنے لگے۔ تو حضرت ربیہ کہنے لگے اوے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ پتہ نہیں کہ غیروں کے گھر میں ایسے داخل نہیں ہوا جاتا۔ تو حضرت عبد الرحمن فروخ کہنے لگے کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تو اس گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ بات چیت چلتے چلتے تھوڑی نوک جھوک میں آ گئی، حتیٰ کہ اندر بیٹھی نیک پارسا متقی پرہیزگار زوجہ نے آپس میں باپ بیٹے کی باتیں سن لی۔ دوڑ کے اندر سے حضرت ربیہ رائی کی ماں آئیں اور کہنے لگی ربیہ بیٹا سائڈ پہ ہو جاؤ، یہ تمہارے والد گرامی ہیں، یہ تمہارے ابا جی ہیں۔ انہوں نے آ کے یہ نہیں کہا 27 سال کے بعد ادھر کیا لینے آئے ہو؟ جیسے آج ہمارے معاشرے کا نظام چل رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 27 سال کے بعد آج کیا کرنے آئے ہو، بلکہ ادب و احترام کا ذرہ ذرہ آپ کے منہ سے پھوٹ رہا تھا۔ کہنے لگی ربیہ بیٹے سائڈ پہ ہو جاؤ، انہیں اندر آنے دو، یہ تمہارے والد ماجد ہیں۔ حضرت ربیہ رائی بھی زمینیں جھکا دی اور کہنے لگے ابا جی آپ تشریف لے آئیں۔ بٹھایا، پانی لے کے آئے، پانی پلایا، اتنے میں مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اور حضرت ربیہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے تھے، جب اذان کی آواز آئی تو آپ نے کہا ابا جی آپ بیٹھیں، میں نماز عصر پڑھ کے آ رہا ہوں۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ تو حضرت ربیہ رائی مسجد میں نماز عصر پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ حضرت فروخ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ نے بھی نماز کے لیے وضو کیا۔ آپ مسجد نبوی میں پہنچے تو بڑا عجیب منظر دیکھا، اللہ اکبر، عجیب منظر دیکھا۔ نماز ہو چکی ہے، عالی شان ممبر ہے، اور ممبر بھی عام ممبر نہیں ہے، ممبر رسول ہے، اللہ اکبر۔ ایک پہلے تو علیہ السلام گھر کے ماحول میں ہوئی تھی، عام سے کپڑے ہوتے ہیں، عام سی روٹین میں بندہ گھر میں جیسے ہوتا ہے، گھر میں کسی کو کیا لینا دینا، لیکن جب بندہ باہر نکلتا ہے تھوڑی عزت آبرو کے ساتھ، وضاقتہ کے ساتھ، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلتا ہے۔ تو حضرت فروخ بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی بھی اتنی تیز نہیں تھی۔ آپ مسجد نبوی میں آئے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، تو وضو کرنے کے بعد دیکھا